ہر انسان کی دوسرے انسان کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، دو صحابی راستے پر کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ان کو دیکھا آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، انتہائی لال سرخ ہو گیا۔ پاس سے گزرے تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے آگے گزر کے چلے گئے۔ صحابی رسول، ان کا تو اوڑھنا بچھوڑنا حضور کی ذات کے ساتھ تھا، ان کا تو سب کچھ حضور کی شان کے ساتھ اور حضور کی جان کے ساتھ تھا۔ حضور نے جواب نہیں دیا، وہ تیزی سے دوڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا راستہ چلنے والوں کا حق ہے، یہ کھڑے ہو کر گپ شپ لگانے کے لیے نہیں ہے، نہ جانے تمہارے راستے پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا رحمت للعالمین ہے۔ جس پیغمبر انقلاب کے سکے چاچا کو قتل کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا حضرت حمزہ کو، اور ان قاتلین کو معاف کرنے میں میرے آقا کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اپنے پیارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کے قاتلین کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا، ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ اس پیغمبر انقلاب کو راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والوں پر اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تربیت کا معیار کیا ہے؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ تربیت کا مقام کیا ہے؟ کس مقام پر کھڑے ہو کر تربیت کی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، تمہارے کسی عمل سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے نامہ اعمال سے اس وقت تک نہیں مٹے گی جب تک وہ انسان نہیں معاف کر دیتا۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر روزانہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اور ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر بڑی تکلیف کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ کبھی ہم نے گاڑی پارک کرتے وقت، کبھی موٹر سائیکل پارک کرتے وقت، کبھی راستے میں کسی انسان کے لیے یہ سوچا کہ یار ہمارے یہاں یہ کرنے سے، یہ کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی پر آزمائش آ سکتی ہے۔ معاشرتی جو گراوٹ ہوتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب خود اس معاشرے کے افراد ہوتے ہیں۔ وہ چاہے امریکہ کو بد دعائیں دیتے رہیں، وہ یہودیوں کو بد دعائیں دیتے رہیں، وہ عیسائیوں کو بد دعائیں دیتے رہیں، ہندوؤں کو بد دعائیں دیتے رہیں، جس کو مرضی بد دعائیں دیتے رہیں، جب تک وہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔